اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت پہلے بھی گزری ہے، لیکن وہاں آخر میں انہا لکبیرۃ، وہاں یہ آیا، اور جہاں کیا ہے ان اللہ مع الصابرین، آخر میں فرق ہے، وہاں انہا لکبیرۃ ہے اور یہاں مع الصابرین ہے۔ فرق کیوں ہے کہ وہاں یہود کو خطاب ہو رہا تھا اور یہودیوں کی اصلاح کی جا رہی تھی، تو وہاں فرمایا انہا لکبیرۃ، یہ کام ذرا بڑا مشکل ہے لیکن خاشعین پر مشکل نہیں ہوگا۔ اور یہاں کس سے خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے خطاب ہے، تو یہاں ذکر کیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے اور استقامت والوں کے ساتھ ہے۔ تو ما قبل سے تعلق واضح ہے کہ تحویل قبلہ ہوا، یہود اور مشرکین نے بک بک شروع کی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ یہود اور مشرکین تحویل قبلہ کے مسئلہ کو ایشو بنا کے تم پہ حملہ آور بھی ہوں گے، اور اس میں اب لڑائی بھی ہوگی، کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں، پورا قبلہ بدل گیا، بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ، تو اب اس میں لڑائی بھی ہوگی، اور اس لڑائی میں جہاد میں ثابت قدم رہنا ہے اور ڈٹ کے رہنا ہے۔ اس لیے فرمایا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ڈٹ کے رہو، صبر سے رہو، باقی لڑائی میں قتل بھی ہوگا، یہ بھی بالصبر، جہاد ہوتے ہی صبر کے ساتھ ہے۔ اگر جہاد میں ثابت قدمی نہیں اور ڈٹ جانا نہیں تو جہاد نہیں ہو سکتا۔ تو میدان جہاد یہ صبر کا میدان ہے، اس لیے آگے اسی کو ذکر کیا، اور پھر قتل بھی ہوں گے، لمن یقتل، قتل بھی ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی صبر کرنا ہے۔ جو قوم اپنے مقتولین پہ ماتم کرتی ہے اور روتی ہے اور پیٹتی ہے وہ بزدل قوم ہوتی ہے، اور جو بہادر قوم اور اہل ایمان ہے وہ اپنے شہداء پر صبر کرتے ہیں، وہ ماتم نہیں کرتے۔ سمجھ گیا جو اس کی بھی وضاحت کروں؟ ماتم اہل ایمان شہداء پہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ تو اسی لیے شہداء کا ماتم کرنا یہ اہل الحاد کے دوسرے پروگرام میں، ان کا کچھ شہیدوں کا غم نہیں ہے، جو شہداء کے بارے سے وہ صابر ہیں اور جو خود قاتل ہیں، جو خود قاتل ہیں انہوں نے بازاروں میں شور ڈالا ہوئے ہیں، لیکن جو شہداء کے برا سائے ان کو اللہ نے فرمایا بالصبر والصلاۃ، تم نے صبر کرنا ہے، اور جو قاتل ہیں وہ شور کر کے پھر رہے ہیں۔ سمجھ گئے سادی قوم؟ کوئی پتہ شتہ نہیں چلا؟ ہاں صوفی دیکھ رہا ہے بھائی کیا سمجھے۔ دو تین آدمی بیٹھے ہیں، ان کو 10 منٹ بعد بات سمجھ آتی ہے۔ ہاں ابھی آ گئی ہے۔ ہاں بھائی، بلا تقولوا، نیچے لکھا ہے صبر کا اعلی قسم، مت کہو لمن یقتل، واسطے ان کے، یقتل جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی توحید بلند کرتے ہوئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا ہے کہ آدمی کئی مقاصد کے لیے لڑتا ہے، تو
کئی اس کے پروگرام ہوتے ہیں، تو فی سبیل اللہ کا کیا معنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو آدمی قتال کرے اور اس کا مقصد ہو کہ اللہ کی توحید بلند ہو جائے، کلمۃ اللہ کلمہ توحید، اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اصل جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے فی سبیل اللہ۔ اب یہ عام ہے، کلمۃ اللہ کو بلند کرتے ہوئے چاہے وہ میدان میں لڑتا ہوا مر جائے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، چاہے رباط کی صورت میں مر جائے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، چاہے میدان دعوت میں مر جائے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ رباط یہ مرابطین، رباط کس کو کہتے ہیں؟ جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور لڑائی عین جنگ میں جو لڑ رہا ہو اور میدان جنگ میں مارا جائے تو وہ بھی فی سبیل اللہ، اور مرابط بھی فی سبیل اللہ، اور داعی حق، مسئلہ حق بیان کرنے والا اگر وہ مارا جائے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ یہ تینوں صورتیں ہیں اعلاء کلمۃ اللہ کی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ کوئی مشرک شہید نہیں ہوتا، کوئی مشرک شہید نہیں، کوئی کافر شہید نہیں۔ کیوں؟ شہید وہ ہوتا ہے لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اس لیے کوئی جمہوری شہید نہیں ہے، کوئی جمہوری شہید نہیں ہے۔ اور جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے طاغوت کا سپاہی بن کے، وہ بھی کوئی شہید نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، مومن وہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن وہ ہے جو اللہ کی توحید کو اونچا کرنے کے لیے لڑے، اور جو لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت تو وہ شہید نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ بھٹو شہید، تو میں کہتا ہوں چلو جہاں ہم بھی تعبیر کر لیتے، یار مفتی اتنی کرتے ہم بھی کر لیتے ہیں، بھٹو شہید ہم مانتے ہیں، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ شہید پھر نار۔ شہید کو شہید کہتے اس لیے ہے کہ اس کی روح فوراً جنت میں پہنچ جاتی ہے، یہ شہید کو شہید کہتے۔ تو وہ شہید ہے تو بھٹو شہید، بے نظیر شہید، اور فلانا شہید، فلانا آپ کے جو یہ بے غیرت مولوی ہے یہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں میڈیا پہ، وہ بھی شہید یہ بھی شہید، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ وہ بھی اور یہ بھی، ماشاءاللہ، وہ بھی اور یہ بھی، فی سبیل الطاغوت والے بھی شہداء اور فی سبیل اللہ والے بھی شہداء۔ اور پھر مولوی کہتا ہے کہ میں مسلمان، کہتے ہیں مجھے کافر نہ کہو، ویسے بات ٹھیک ہے، کافر کی توہین ہے ایسے مولوی کو کافر کہنا، اتنا کافر بدتر نہیں جتنا یہ سنڈا بدتر ہے۔ مسلمان کہلوا کے زندگی، تجھے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ فی سبیل طاغوت والے بھی شہید اور فی سبیل اللہ والے بھی شہید، یہ درمیان میں کھڑا ہے کسی پیر سے۔ چلو چھوڑو پیروں کو، بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات ہم اموات، یہ مبتدا مقدر ہے، ہم اموات کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء ہم احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے، لیکن لا تشعرون لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے۔ بالا نبلونکم، اب ذرا سمجھو بات،
حیات شہداء کا مسئلہ تو آئے گا مستقل، جہاں صرف چند باتیں سمجھ لو۔ پہلی بات کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، یہ آیت کس موقع پہ آئی؟ ربط میں نے بیان کر دیا۔ اب آیت کا مقصد سمجھو کہ مت کہو ان کو جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ تو اس آیت کے شان نزول میں مفسرین حضرات نے لکھا کہ جب بعض صحابہ شہید ہوئے تو منافقین اور مشرکین